بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے الحسیب۔ اسماء الحسنی میں سے اسم الحسیب کا مطلب ہے حساب کرنے والا، یا جو ہر چیز کا پورا حساب رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الحسیب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے، اور اس کی قدرت میں ہے کہ وہ ہر شخص کو، ہر مخلوق کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے۔ الحسیب کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے، اگرچہ لفظ الحسیب براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے طور پر صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم ویسا ہی جواب دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا الحسیب ہے۔ یہاں پر الحسیب سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ وہ ہر ایک چیز کا حساب رکھتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ سورہ زلزال میں ہے ایک آیت جس کا ترجمہ ہے، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کسی نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنی، اے اللہ میرا آسان حساب لینا۔ یہ کہتے ہوئے سنا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام عمل پر نظر ڈال کر اسے درگزر فرمائے گا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز جس کے حساب کی جانچ پڑتال کی گئی وہ تو مارا گیا۔ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا کرنی چاہیے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر بہت ساری جگہوں پر کیا گیا ہے، جن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کا حساب کرے گا اور کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑے گا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں خود کو حساب کے لیے تیار کرے اس کا حساب قیامت کے دن آسان ہوگا۔ الحسیب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہ صفت پہ غور کرنے سے اپنی زندگی میں بھی یہ معلوم پڑتا ہے، اور یہ ہم کو پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم قیامت کے دن آسانی سے اپنا حساب دے سکیں اور حساب کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الحسیب کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ ہر ایک چیز کا مکمل اور عادلانہ حساب کرنے والا ہے۔ اس کا حساب غلطی یا کمی بیشی سب چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے، اور وہی اس کا حساب کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الحسیب عدل و انصاف کی بنیاد پر ظاہر ہوگی، جب ہر شخص کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور ہر کسی کو اس کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انبیاء میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ
اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الحسیب ماننے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے تمام امور، تمام کاموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ اللہ ہی سب کی ضروریات پوری کرنے والا اور کفایت کرنے والا ہے۔ حدیث مبارک میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الحسیب ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ جن مومنوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیا اور جانا کہ اللہ ہی انہیں ہر مشکل سے نکالے گا، تو اللہ کافی ہے، ہر حال میں ان کی مدد کرے گا۔ جب ایک مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحسیب ہے، تو وہ دنیا میں انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے معاملات انصاف والے ہوتے ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں اسے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے، یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ زندگی کی مشکلات اور چیلنجوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الحسیب پر ایمان انسان کو صبر کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کی طاقت دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے اور بالآخر اس کا بدلہ دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ الحسیب ہے، اس نے ہر کسی مخلوق کو اپنے علم و حکمت سے، یعنی اپنے حساب سے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو خالق ہے، مالک ہے، اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ حساب کتاب کرے۔ اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اس کے لیے وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ الحسیب کا ادراک ہمیں افعال کا مسلسل محاسبہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنا سکیں اور اپنی آخرت کے حساب کو آسان بنا سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الحسیب نہ صرف آخرت میں حساب کتاب سے متعلق ہے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور حفاظت کی علامت بھی ہے، جو ہمیں ہر معاملے میں اس پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتی ہے کہ اللہ رب العزت حساب کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ کا حساب ہوگا، اس میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، پھر باقی حقوق اللہ کا حساب ہوگا، جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج کا حساب ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا بھی حساب ہوگا، کہ ان نعمتوں کا حساب ہوگا کہ ان نعمتوں کا کیا کیا اور کہاں استعمال کیا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اس کو کس کام میں گزاری، دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی تو اس کو کہاں خرچ کیا، طاقت کو کہاں خرچ کیا، علم کو کس کے لیے استعمال کیا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بندے نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا ہے، اس کے دین کے لیے استعمال کیا ہے، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ کیا، دکھاوے کے لیے نہیں کیا، اس سب کا بھی حساب ہوگا کہ اللہ کے لیے تھا کہ دکھاوے کے لیے تھا۔ اس کے بعد حقوق العباد، یعنی لوگوں کے حقوق ہم نے ادا کیے کہ نہیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو امانتیں رحمتیں دی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام قرآن شریف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس کے حقوق ہم نے ادا کیے کہ نہیں، ان امانتوں کو لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ پھر ماں باپ کا حق، بیویوں کا حق، بچوں کا حق، رشتہ داروں کا اور پڑوسیوں کا، غریبوں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں، کسی کا ناحق خون تو نہیں کیا، کسی کا مال ناحق تو نہیں کھایا، کسی پر الزام تہمت لگایا تھا، یا ان ساری چیزوں کا حساب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں دی ہیں، اس کا استعمال ہم نے اپنے لیے کتنا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے دین کے لیے کتنا استعمال کیا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے۔ روزانہ کی عادت بنا لو، روز سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ آج کے دن حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کیا کمی رہ گئی، کیا خامی رہ گئی۔ جو بھی کمی ہو یا خامی ہو، غلطی ہو، ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سے ہدایت مانگے، اور اگلے دن اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آخرت میں حساب کتاب کا مرحلہ بہت ہی مشکل ہے۔ لوگ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی کامیاب ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حساب سے ڈرو اور اپنے معاملات ہمیشہ درست رکھنے کی کوشش کرو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے ادا کرنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اے الحسیب، اے حساب لینے والے اللہ، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرے نامہ اعمال میں تو گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے فضل و کرم سے، اپنے حساب کتاب سے معاف فرما، اور میری بخشش فرما، میری بے حساب بخشش فرما۔ آمین یا رب العالمین۔